الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آپ حضرات کے سامنے 2 جمعہ سے بات ہو رہی تھی علم عصری اور علم دین، ان دونوں کے سلسلے میں اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے. دنیاوی علوم جس کو آج عصری علوم کہا جاتا ہے، میں نے بتایا تھا کہ یہ اسی وقت سے دنیا میں اللہ نے بھیجا جب سے کہ اللہ نے دنیا میں انسان کو پیدا فرمایا. اس لیے کہ کھانا، مکان اور کپڑا یہ انسان کی بنیادی ضرورتیں. ان بنیادی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام ہی سے اس علم کا سلسلہ جاری کر دیا تھا. اس سے کہ جب بھی انسان دنیا میں آئے گا تو اسے کھانے کی ضرورت ہے، کپڑے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنا سطر ڈھانک سکے، گرمی اور سردی سے حفاظت اختیار کر سکے، اور اسی طریقے پر مکان کی اس کو ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ مکان کے اندر راحت کے ساتھ میں رہ سکے. یہ ایسی بنیادی ضرورتیں ہیں انسان کی کہ کوئی انسان اس سے مستغنی نہیں، اور سب کے سب اس کے محتاج ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے شروع ہی سے اس علم کو دنیا کے اندر بھیجا، اور یہ علم بھی شروع میں پیغمبروں کے ذریعے سے نازل کیا گیا، اور پھر اس کے بعد انسانوں پر چھوڑ دیا گیا. اس میں ترقی کرو اپنی عقل کے ذریعے سے، علم کے ذریعے سے، اپنے تجربات کی روشنی میں. چنانچہ اس دور سے مسلسل اس میں ترقی ہوتی جا رہی ہے، اور دنیا آج کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی یہ ہم کو اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہے. شریعت کا نقطہ نظر اس علم کے بارے میں یہ ہے، یہ علم بھی اتنا جس سے کہ دنیا میں انسان صحیح طور پر اپنی زندگی گزار سکے، اتنا علم اس کے لیے لازم ہے، ضروری ہے.
اسی لیے حضرات فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اس علم کے اندر بعض چیزیں ایسی ہیں جس کو حضرات فقہاء فرض علی الکفایہ کہتے ہیں. جیسے اپنے معاشرے کے اندر ایک مسلمان ڈاکٹر کا ہونا فرض کفایہ قرار دیا گیا ہے. اسی طریقے پر صنعت و حرفت و زراعت، ان سب چیزوں کے بنیادی اصولوں کو حضرات فقہاء کرام نے فرض علی الکفایہ قرار دیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہونا چاہیے جو ڈاکٹر ہوں، کچھ لوگ ایسے ہونا چاہیے جو زراعت پیشہ ہوں، اور کچھ لوگ ایسے ہونا چاہیے جو مختلف علوم و فنون کے ماہر ہوں، تاکہ دنیا کی ان ضرورتوں کو بھی ٹھیک طور پر، صحیح طور پر انجام دیا جا سکے. اس سے معلوم ہوا کہ اسلام ان علوم کا مخالف نہیں ہے، سائنس کا مخالف نہیں ہے، ڈاکٹر بننے کا مخالف نہیں ہے، بیرسٹر بننے کا مخالف نہیں ہے، اور علوم کا، فنون کا مخالف نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ سب سے زیادہ علم کا علمبردار تو اسلام ہی ہے. میں نے غالباً گزشتہ بھی عرض کیا تھا کہ آج عیسائی لوگوں کے پاس جو علم ہے دراصل وہ ہمارے ہی اسلاف اور بزرگوں کا ورثہ ہے. انہوں نے چرایا ہے، انہوں نے غصب کیا ہے، انہوں نے ہمارے ہی علوم کو، فنون کو، ہمارے اکابر کے اسلاف، ہمارے اکابر و اسلاف کے ورثے کو چرا کر اپنا نام لگا لگا کر اس کو پیش کیا ہے. ورنہ تو ان میں سے بیشتر علوم وہ ہیں دنیاوی علوم و فنون جس کو ہمارے ہی اکابر نے، اسلاف نے، بزرگوں نے، اہل دانش نے، اہل عقل نے ان کو فروغ دیا ہے، ان کو ایجاد کیا ہے، نئے نئے انکشافات کیے ہیں، نئی نئی چیزیں ایجاد کی ہیں، اور اس کی ایک لمبی اور چوڑی تاریخ موجود ہے. اندلس کا دور ایک سنہری دور ہے جس میں ہزاروں ہزار ایسی ایجادات ہوئی اور نئے نئے انکشافات ہوئے، نئی نئی سائنسی تحقیقات سامنے لائی گئی، اور یہ سب کے سب ہمارے ہی علماء، فضلاء اور اہل دانش اور ہمارے ہی مسلمان لوگوں کے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا. ایک دو مثالیں تو میں نے گزشتہ بھی آپ کو دے دی تھی. بتانا صرف یہ ہے ان علوم کا جو ہے اسلام مخالف تو کیا ہوتا، بلکہ ان علوم کو فروغ دینے اور ان کو ترقی دینے کے لیے اسلام سب کو آگے بڑھنے کی ترغیب دیتا ہے. لیکن شریعت ایک بات کہتی ہے جس کو عام طور پر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، فراموش کر دیتے ہیں. اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم ڈاکٹر نہ بنو، اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم سائنسدان نہ بنو، اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم پروفیسر نہ بنو، اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم بیرسٹر نہ بنو، اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم انجینئر نہ بنو. ہاں، اسلام ایک بات کہتا ہے، ان سب چیزوں کو پڑھو اور اس کے اندر مہارت حاصل کرو اور اس کے ایکسپرٹ بنو، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ اللہ کو اور اس کے حکم کو نہ بھولو. سب کرو لیکن خدا کو بھول کر نہیں، بلکہ خدا کو یاد رکھتے ہوئے کرو. قرآن کریم کی جو آیتیں گزشتہ جمعہ بھی میں نے پڑھی اور اس سے پیوستہ جمعہ میں بھی میں نے پڑھی اور آج بھی اسی کو میں نے دہرایا، ان آیتوں پر غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں. اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ سب سے پہلی وحی کے الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے. اللہ کے نبی علیہ السلام لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، یہ ہم سب کو معلوم ہے، اور عرب کی سرزمین ایسی سرزمین تھی اور وہ دور ایسا دور تھا جس کے اندر پڑھنے کا، لکھنے کا، اسکولوں کا، کالجوں کا، یونیورسٹیوں کا کوئی رواج نہیں تھا. پورے عرب کے اندر 4-5 آدمی ایسا تھے جو عربی زبان میں کچھ لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے. اگر کسی کو لکھنے پڑھنے کے سے کام پڑتا تھا، ان لوگوں کے پاس میں جاتے تھے اور کہتے تھے بھائی جناب ایک خط لکھ دیجئے گا، میں فلاں آدمی کو ایک خط بھیجنا چاہتا ہوں. اچھا، وہ خط لکھنے کے بعد جب بھیجا جاتا تھا تو جہاں بھیجا جاتا تھا اس کو بھی پڑھنا نہیں آتا تھا، وہ پڑھوانے کے لیے لوگوں کے پاس میں پھرتا تھا کہ کون ہے پڑھنے والا دیکھوں، اور اسے کبھی کبھی
100 میل 200 میل 500 میل کا فاصلہ طے کرنا پڑتا تھا تاکہ ایک پڑھے لکھے آدمی کو معلوم کروں کہ کون پڑھا لکھا آدمی ہے۔ یہ دور تھا، نہ لکھنا جانتے تھے، نہ پڑھنا جانتے تھے، نہ کوئی اسکولوں کا کالجوں کا رواج وہاں موجود تھا، نہ کوئی مدرسے کی شکل وہاں موجود تھی۔ ایسے زمانے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا، اور آپ بھی پڑھنے اور لکھنے کے اس فن سے بالکل ناواقف تھے، بلکہ آپ کو ناواقف رکھا گیا۔ لیکن جب آپ 40 برس کے ہوتے ہیں اور صداقت کی، امانت کی، دیانت کی اور پاکیزگی کی و طہارت کی زندگی گزار کر 40 سال کو پہنچتے ہیں اور اللہ کی یاد میں غار حرا میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، تو وہاں پر ایک دن یہ ہوتا ہے واقعہ کہ اللہ کا فرشتہ آتا ہے، اور اللہ کا فرشتہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے، اقرا، پڑھیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا عجیب لگتا ہے کہ یہ کون آدمی آیا ہے اور کہتا ہے کہ پڑھو، پڑھنے سے مجھے کیا کام ہے، میں پڑھنا نہیں جانتا، لکھنا نہیں جانتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، ما انا بقاری، میں تو پڑھنا نہیں جانتا، مجھے تو پڑھنے سے کوئی واسطہ نہیں، اور تم کہتے ہو پڑھوں، کیسے پڑھوں؟ اللہ کے فرشتے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا اور خوب زور سے دبوچا، اتنے زور سے کہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنے زور سے دبوچا کہ ایسا لگتا تھا کہ پورا زور انہوں نے صرف کر دیا ہے اپنا، یعنی فرشتے میں جتنا زور تھا، جتنی قوت تھی، وہ ساری قوت لگا دی اور زور سے مجھ کو دبوچا اور چھوڑ کر پھر کہنے لگا، اقرا، پڑھیے۔ اس پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا بقاری، کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے دوبارہ سینے سے لگایا، دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا، اقرا۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا، اور پھر تیسری دفعہ دبوچا، اور پھر فرشتے نے کہا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس پروردگار کے نام سے جس نے کہ سب چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ اس پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک میں یہ الفاظ جاری ہو گئے، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام پڑھنے اور لکھنے سے واقف نہیں تھے، اور اللہ نے جو ہے ایک حکمت کے تحت اللہ کے نبی علیہ السلام کو پڑھنے اور لکھنے سے دور رکھا تھا اور آپ کو امی بنایا تھا۔ امی کے معنی ہے نہ پڑھے ہوئے، ایسے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے کوئی پیدا ہوتا ہے۔ کے معنی عربی میں آتے ہیں ماں، امی کے معنی ہو گئے ماں والا، یعنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ جیسے کہ لکھنے سے، پڑھنے سے اور ان سب چیزوں سے دور رہتا ہے، اسے کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہی لفظ استعمال کیا گیا۔ امی کے معنی عام طور پر کیے جاتے ہیں نہ لکھے، نہ پڑھنے والا، یعنی ایسا جس کو لکھنا اور پڑھنا نہ آتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اگرچہ لکھنے اور پڑھنے سے ناواقف تھے، اور وہ پوری فضا بھی ایسی تھی جہاں پر لکھنے اور پڑھنے کا رواج نہیں تھا، لیکن سب سے پہلی وحی جو آپ پر آ رہی ہے اس کے اندر سب سے پہلا لفظ پڑھنے کا ہے۔ سب سے پہلا لفظ پڑھنا، اقرا، پڑھیے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اب جو دور شروع ہونے والا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبوت کا دور، صداقت کا دور، علم کا دور، روشنی کا دور، اس کے اندر علم کو فروغ ملنے والا ہے، تعلیم کا سلسلہ جاری ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پہلے تو لوگ پڑھنے اور لکھنے سے ناواقف، لیکن آپ کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے، پڑھیے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ جس چیز کو لے کے آ رہے ہیں اس کے اندر سب سے زیادہ ضرورت علم کی پڑے گی۔
پڑھنے اور لکھنے سے کام ہوگا، اس کے لیے سب سے پہلا لفظ آیا اقرا۔ لیکن یہاں پر دیکھنے کی بات یہ ہے، جب اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرمایا جا رہا ہے اقرا پڑھیے، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے، اپنے پروردگار کے نام کے ساتھ ساتھ پڑھیے، یا یہ کہ اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھیے، یا یہ کہ اپنے پروردگار کے نام کی برکت سے پڑھیے، یہ سب اس کے ترجمے ہو سکتے ہیں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، جس نے کہ ساری مخلوق کو پیدا کیا، آپ کو بھی پیدا کیا اور زمین و آسمان کو بھی پیدا کیا، چاند سورج کو بھی پیدا کیا، شجر و حجر کو بھی پیدا کیا، پانی اور روشنی کو بھی پیدا کیا، جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا، اس پروردگار کے نام سے پڑھیے۔ اس کے اندر پڑھنے کا ذکر ہے، لیکن قید لگائی گئی ہے کہ پڑھو لیکن اللہ کو بھول کر نہیں، اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ پڑھو۔ اس لیے بھائیوں، پڑھ تو سکتے ہو سب کچھ، جو ضرورت کا ہو، جو نفع کا ہو، جس سے امت کو، مخلوق کو، ملک کو، انسانوں کو کوئی فائدہ پہنچایا جا سکتا ہو، ایسا ہر علم پڑھ سکتے ہو، لیکن پڑھنے میں شرط یہ ہے اللہ کو بھول کر نہیں، اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ پڑھو۔ ڈاکٹر بنو لیکن اللہ کے نام کے ساتھ، ایسے ڈاکٹر نہ بنو جس میں اللہ کا نام نہ ہو، جو اللہ سے غافل ہو، جو اللہ کے احکام سے غافل ہو، حلال و حرام کی تمیز سے ناواقف ہو، اچھے اور برے کے فرق سے غافل ہو۔ ایسا نہیں، پڑھو لیکن اللہ کے نام کے ساتھ پڑھو، اللہ کے احکام کو جانو، اللہ کی شریعت کو جانو، اللہ کی کتاب کو جانو، اللہ کے نبی کے پیغام کو جانو۔ ان سب چیزوں کو جان کر آپ جو چاہیے پڑھیے، لیکن اس کے اوپر تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ پابندی ہے تو یہ پابندی خدا کو بھول کر کوئی علم نہیں ہونا چاہیے۔ الذی خلق الانسان من علق، اس پروردگار کے نام سے پڑھو جس نے کہ انسان کو خون کی پھٹکی سے پیدا کیا۔ انسان کو اللہ نے جو پیدا کیا، ایک تو سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، مٹی سے پیدا فرمایا، مٹی کے ساتھ 3 عناصر اور ملائے گئے، پانی اس کے اندر، آگ اس کے اندر، ہوا اس کے اندر، لیکن سب سے بڑا عنصر جس سے کہ آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا گیا وہ مٹی کا عنصر ہے۔ اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد جو ان سے نسل کا سلسلہ جاری کیا وہ دوسرے انداز کا سلسلہ ہے۔ اب تمام انسانوں کو مٹی سے نہیں بنایا جا رہا ہے، مجھے بھی، آپ کو بھی، فلاں کو بھی، سارے انسانوں کو۔ اب تو ایسا ہے کہ ایک اللہ نے سلسلہ جاری کر دیا، وہ سلسلہ یہ ہے کہ انسان اب جو بنتے ہیں وہ ایک ناپاک نطفے سے بنتے ہیں۔ وہ ناپاک نطفہ جس کو منی کے قطرات کہا جاتا ہے، وہ تبدیل ہوتا ہے خون میں، اور پھر وہ خون جم جاتا ہے، اور پھر خون کا جو ہے وہ خون کی پھٹکی آگے بڑھتی ہے اور ایک گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں ہو جاتی ہے، اور پھر وہی گوشت کا لوتھڑا، اس کے اندر اللہ شکل بناتا ہے، صورت بناتا ہے، اس میں ہڈیاں بناتا ہے، ہڈیوں کے اوپر پھر گوشت چڑھاتا ہے، اور ایک شکل اور صورت بن جاتی ہے، اور جو چاہے اللہ شکل و صورت بنا کر انسان کو دنیا میں بھیجتا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے انسان، تجھے اپنے پروردگار سے کس نے مغرور بنا دیا؟ کتنا مغرور بنا بیٹھا ہے، بنا ہے اللہ کی طرف سے، لیکن اللہ پہ اعتراض کرتا ہے، اللہ سے شکوے کرتا ہے، اللہ پر جو ہے مختلف باتیں کستا رہتا ہے،
اللہ کی باتوں کو مانتا نہیں ہے، اللہ کہتا ہے نماز پڑھو تو نماز نہیں پڑھتا ہے، اللہ کے سامنے سر جھکانے سے تجھے آر آتی ہے، اللہ کا نام لینے سے تجھے زبان میں خشکی معلوم ہوتی ہے، اور تو ان چیزوں سے بھاگتا رہتا ہے۔ اے انسان، کس چیز نے تجھ کو اپنے پروردگار سے مغرور بنا دیا؟ کون پروردگار؟ الذی خلقک فسواک، جس پروردگار نے تجھ کو پیدا کیا اور تجھ کو ٹھیک ٹھاک کیا، فعدلک، اور پھر اس کے اندر تجھے ایک شکل و صورت عطا فرمائی، فی ای صورت ما شاء رکب، اور جس شکل میں چاہے اللہ نے تجھ کو پیدا کر کے دنیا کے اندر بھیج دیا۔ دیکھو، ایک انسان دوسرے انسان سے ممتاز ہوتا ہے، ہر انسان کی شکل الگ ہے۔ دو بھائی جڑواں پیدا ہوتے ہیں، بظاہر دونوں یکساں لگتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے درمیان میں خط امتیاز ایسا کھینچا ہوا ہوتا ہے کہ ہم پہچان لیتے ہیں یہ بکر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے۔ ہر طرح دونوں کے درمیان میں امتیاز اللہ قائم کر دیتے ہیں۔ کروڑ ہاں کروڑ انسان دنیا میں موجود ہیں، اربوں کھربوں انسان دنیا میں موجود ہیں۔ پہلے بھی بہت سے انسان دنیا میں آئے اور گئے، اور آج بھی موجود ہیں، آگے بھی آتے رہیں گے، قیامت تک یہ سلسلہ جاری ہوگا۔ لیکن آپ دیکھیے، ہر انسان کی الگ اپنی شکل موجود ہے۔ یہ ہے اللہ کی شان، نرالی اور عجیب و غریب شان۔ وہ جس طرح چاہتا ہے ویسی شکل دے کر انسان کو بھیجتا ہے۔ ہر انسان کی شکل دوسرے انسان سے ممتاز ہے۔ سائنسدان یہ کہتے ہیں صورت و شکل میں تو اختلاف ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری انگلیاں ہیں، انگلیوں کے اوپر جو نقش لگے ہوئے ہیں، انگلیوں کو اسے کہتے ہیں فنگر پرنٹ۔ یہ بھی ہر انسان کا الگ الگ اللہ نے بنایا۔ ہر انسان کی جو ہے، ہر انسان کی فنگر پرنٹ الگ ہوتی، میری الگ ہے، آپ کی الگ ہے، میرے بچے کی الگ ہے، میرے باپ کی الگ ہے، میری ماں کی الگ ہے، میری الگ ہے، میری بہن کی الگ ہے، میرے بھائیوں کی الگ ہے۔ ہر انسان کی فنگر پرنٹ الگ الگ ہے۔ اسی لیے آج کل اس کو بھی ایک آئیڈینٹی مانا جاتا ہے، اور اس کو لیا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ جس کی یہ پرنٹ ہے دنیا میں کسی اور کی ایسی نہیں ہو۔ کروڑ ہے انسان، لیکن ہر ایک کے لیے الگ الگ نقشہ اللہ نے بنایا۔ یہ ہے اللہ کی عجیب و غریب شان۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اس کو اللہ کہتے ہیں الذی خلقک، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم۔ پڑھیے اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جبکہ آپ کا پروردگار بڑا قریب ہے، اسی کے کرم سے آپ پڑھ سکیں گے۔ اگر اللہ کا کرم نہ ہوگا، اللہ کا رحم نہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ نہ ہوگا، وہ تمہارے اوپر کرم اور رحم نہ کرے گا تو تم جاہل کے جاہل رہ جاؤ گے۔ اس لیے اگر پڑھو گے تو اللہ کے کرم سے پڑھو گے۔ اقرا وربک الاکرم الذی علم الانسان ما لم یعلم، وہ پروردگار جس نے انسان کو وہ چیزیں سکھائی جو وہ پہلے نہیں جانتا تھا۔ علم الانسان ما لم یعلم، جو چیزیں جانتا نہیں تھا انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سب کچھ اس کو پڑھایا اور سکھایا۔ جب ماں کے پیٹ سے آیا تھا تو کیا جانتا تھا؟ سائنس کیا معلوم تھی؟ ٹیکنالوجی اسے کیا معلوم تھی؟ ڈاکٹری کا فن اسے کیا معلوم تھا؟ انجینئرنگ کیا ہوتی ہے کیا خبر تھی؟ ارے اسے تو کچھ دنیا کی معمولی چیزیں بھی معلوم نہیں تھی۔ وہ تو بہت سے انسانوں کی پہچان بھی نہ رکھتا تھا۔ اللہ نے اس کو وہ سب کچھ پڑھایا، وہ سکھایا جو کہ انسان جانتا نہیں تھا، اور انسان کو سکھایا قلم کے ذریعے سے۔ اس میں قلم کا ذکر بھی آ گیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت مطہرہ لے کے آئے ہیں، اس کے اندر پڑھنے کا کام ہے،
اس کے اندر لکھنے کا کام ہے، اس کے اندر قلم و دوات استعمال کی جائے گی، اس کے اندر قلم و کرتاس کو دخل ہوگا۔ یہ پڑھنے کا، لکھنے کا، تصنیف کا، تالیف کا، تحقیق کا، تدریس کا، ان سب چیزوں کا دور شروع ہونے والا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے یہ سب کچھ پہلی وحی کے اندر بتایا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں ڈال دیا کہ اب دور شروع ہوگا آپ سے، پڑھنے کا دور، لکھنے کا دور، تعلیم کا دور، تربیت کا دور، تدریس کا دور، تحقیق کا دور، سائنس کا دور، ٹیکنالوجی کا دور، یہ سارے دور آپ سے شروع ہونے والے ہیں۔ اس میں تدریس ہوئی ہوگی اور اس کے ساتھ تصنیف و تعلیم بھی ہوگی، قلم کا استعمال بھی ہوگا، کتابوں پہ کتابیں لکھی جائیں گی، پڑھائی کا دور چلے گا، اسکول بھی، کالج بھی، یونیورسٹی بھی سب آئیں گے اور بڑے بڑے مدارس و جامعات بھی قائم ہوں گے۔ دینی اور دنیاوی تمام علوم کو ترقی آپ کے ذریعے سے ہونے والی ہے، اس لیے پڑھنے سے اللہ نے اپنی وحی کا آغاز فرمایا۔ بھائیو، اس میں غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا اقرا کے بعد میں کہ کیا پڑھو، یہ تو کہا اللہ کے نام سے پڑھو، لیکن یہ نہیں کہا کیا پڑھو۔ اس کو اللہ نے مبہم رکھ دیا اور چھوڑ دیا ہمارے اوپر۔ پڑھو، اللہ کے نام سے پڑھو، لیکن کیا پڑھو؟ جو چاہے پڑھو، اس میں پابندی نہیں ہے۔ ہاں، مفید ہونا چاہیے، ضرورت کی چیزیں ہونا چاہیے، ملک کے لیے مفید ہو، ملت کے لیے مفید ہو، انسانوں کے لیے مفید ہو، اپنی ذات کے لیے مفید ہو، اپنے بچوں کے لیے مفید ہو۔ جو بھی تم پڑھ سکتے ہو پڑھو، اس کے اندر تو تمہارے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ پابندی صرف یہ ہے اللہ کے نام کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تمام علوم، تمام فنون سب پڑھ سکتے ہو، لیکن اللہ کے نام کو بھلا کر نہیں، اللہ کے نام کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اور اللہ کے نام کے ساتھ پڑھنے کا مطلب ہے اللہ کو یاد رکھ کر، اللہ کے احکام کو یاد رکھ کر، اللہ کی شریعت کو ملحوظ رکھ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکامات کو برتتے ہوئے، جہاں حلال کا مسئلہ ہے وہاں اسے حلال سمجھو، جہاں حرام کا مسئلہ آ جائے وہاں اس سے بچنے کی کوشش کرو، جو حق آ جائے اس کو قبول کر لو، جو باطل آ جائے علم کی روشنی میں اس کو ریجیکٹ کر دو اور اس سے دور ہو جاؤ۔ یہ تمہارے اندر مزاج ہونا چاہیے۔ اللہ کی شریعت کو مد نظر رکھتے ہوئے علم حاصل کرو۔ یہ ہے شریعت کا نقطہ نظر عصری علوم اور دنیاوی علوم کے بارے میں۔ ضرورت کے اور مفید علم حاصل کیے جا سکتے ہیں، لیکن اللہ کو، رسول کو، شریعت کو فراموش کر کے نہیں، بلکہ ان چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے۔ دنیا کے اندر فساد اس وقت میں آیا جبکہ علم کو شریعت سے ہٹا دیا گیا، علم و شریعت کو دو خانوں میں بانٹ دیا گیا۔ جب علم کو شریعت سے جدا کر دیا، یہیں سے سارا فساد پھیل گیا۔ ایک طرف تو وہ ہو گئے جو علم والے کہلانے لگے، ایک طرف وہ ہو گئے جو شریعت والے کہلانے لگے۔ اب شریعت والوں کی بات یہ علم والے مانتے نہیں ہیں۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی اللہ کو نہ بھولو، اللہ کی شریعت کو فراموش نہ کرو، ہم تمہیں یہ تھوڑا ہی کہتے ہیں کہ تم ڈاکٹر نہ بنو، ہم تمہیں یہ تھوڑا ہی کہتے ہیں کہ انجینئر نہ بنو، بلکہ میں نے تو ابھی آپ کو بتایا کہ حضرات فقہا نے ان علوم کے اصول کو فرض کفایہ قرار دیا ہے۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، لیکن اس کے باوجود آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی علماء منع کرتے ہیں سائنس سے، اور علماء منع کرتے ہیں اسکول کی تعلیم سے، اور یہ منع کرتے ہیں چاہے کالجوں کی تعلیم سے، یونیورسٹیوں کی تعلیم سے، عصری علوم و فنون کے پڑھنے سے۔ یہ ملا اور مولوی لوگ پوری امت کو جہل کے اندھیرے میں ڈال کے رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے یہ لوگ علماء سے بغاوت کرتے ہیں۔ لیکن بھائیو، حقیقت یہ ہے کہ آپ کو خبر نہیں کہ علماء کہنا کیا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو خبر ہوتی تو یہ بات نہ کہتے۔ بہت دن پہلے کی بات ہے، میں بھٹکل گیا، وہاں ایک کالج ہے، اس کالج میں کوئی پروگرام تھا، اس پروگرام میں بلایا گیا تھا، تو وہاں میں نے تقریر کی، اور تقریر میں عنوان کچھ اسی طرح کا تھا کہ آپ یہ بھی پڑھیے، یہ بھی پڑھیے، یہ بھی پڑھیے، سب کچھ پڑھیے، لیکن خدا کو نہ بھولیے۔
خیر بیان ہو گیا. بیان ہونے کے بعد وہاں کے جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ اپنے دفتر میں مجھ کو بٹھائے, چائے وائے پینے لگے. اس میں جو ایک صاحب کہنے لگے جو وہاں کے ذمہ دار تھے کہ مولانا ہم نے تو سنا تھا کہ علماء کا فتویٰ ہے کہ انگریزی پڑھنا حرام ہے, سائنس پڑھنا حرام ہے, ہم نے یہ سنا تھا, اور آپ نے جو بات کہی اس سے بالکل الگ ہے. میں نے کہا کہ آپ نے کہاں پڑھی, کون سی کتاب میں ہے؟ کسی فتوے کی کتاب میں آپ نے یہ پڑھا کہ انگریزی پڑھنا حرام ہے, سائنس پڑھنا حرام ہے؟ بہت سے فتاوا کی کتابیں ہیں, فتاوا دارالعلوم کہیں اس میں لکھا ہے, فتاوا مولانا اشرف علی تھانوی ہے اس میں کہیں لکھا ہوا ہے, اور بھی بہت سے علماء کے زبردست فتاوا کی اتنی موٹی موٹی جلدیں موجود ہیں. ان جلدوں میں کسی کتاب کے اندر آپ نے پڑھا ہے کہ یہ حرام ہے؟ تو وہ بھینٹ سے گئے اور کہنے لگے کہ نہیں میں نے کہیں سنا ہے. میں نے کہا ابھی تو آپ بول رہے تھے میں نے پڑھا ہے, اور ابھی آپ پڑھنے کو چھوڑ کے سننے پہ آ گئے. ارے سنی سنائی باتوں میں ہی تو انسان پتہ نہیں کیا کیا سنتا ہے, کیا کیا بولتا ہے. بولو تو سند سے بولو, اور سنو تو سند کی بات بھی سنو, لکھو تو سند کے ساتھ میں لکھو. بے سند باتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوا کرتا. پتہ نہیں انسان کیا کیا اڑاتا رہتا ہے. جیسے کہ آج دین کے بارے میں, شریعت کے بارے میں, رسول کے بارے میں, ہمارے مسلم پرسن اللہ کے بارے میں لوگ کیا کیا نہیں اڑا رہے. اگر سنی سنائی باتوں پر اعتماد کر لیا جائے تو پتہ نہیں ہمارے پاس کیا کیا باتیں پہنچے گی. میں نے ان سے کہا کہ نہیں سنی سنائی بات نہیں. پھر میں نے ان سے کہا میرا دعویٰ ہے کہ آپ کہیں کوئی کسی عالم کا جو معتبر عالم ہو, مستند عالم ہو, اس کا کوئی فتویٰ ایسا نہیں پا سکتے. پھر میں نے اس سے کہا علماء نے انگریزی سے کبھی منع نہیں کیا, ہاں انگریز بننے سے منع کیا ہے. ہاں یہ تو منع کیا ہے کہ بھئی انگریزی پڑھنے کے نام پر تم کہیں انگریز بن جاؤ. جیسے کہ آج کل بہت سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں, نام تو انگریزی پڑھنے کا ہے لیکن وہ انگریز بننے لگتے ہیں, اردو بھول جاتے ہیں, قرآن بھی نہیں پڑھتے, قرآن پڑھنے کو بھی معیوب سمجھتے ہیں, قرآن پڑھنے والوں کو بھی حقیر سمجھتے ہیں, قرآن کی تعلیم دینے والوں کو بھی حقیر سمجھتے ہیں, مدرسوں کو حقیر سمجھتے ہیں, اور مساجد کو حقیر سمجھتے ہیں, اور خود اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اپ ٹو ڈیٹ ہیں اور ہم جیسا کوئی نہیں. ہم اس کے مخالف ہیں. علماء اس کے اوپر نکیر کرتے ہیں کہ تم دین سے جدا نہ ہو جاؤ, انگریز نہ بن جاؤ, انگریزی مزاج اپنے اندر پیدا نہ کر ڈالو, انگریزوں جیسی سوچ تمہاری نہ ہو جائے. لارڈ میکالے نے بہت پہلے یہ بات لکھ دی تھی جب وہ یہاں کا جو ہے تعلیم کا وزیر تھا, جب یہاں انگریزوں کا دور چل رہا تھا. انگریزوں کے دور میں بڑی محنت ہو رہی تھی تعلیم کے اوپر. تعلیم سے کیا مراد؟ یہی عصری علوم. ان عصری علوم کے اوپر محنت کی جا رہی تھی, لیکن عصری علوم کے پیچھے ایک بہت ہی خطرناک قسم کا نظریہ تھا. اس خطرناک نظریے کو محسوس کیا تو ان لوگوں نے محسوس کیا جن کے پاس عقل موجود تھی, جن کے پاس بصیرت موجود تھی, جن کے پاس ایسی عقل موجود تھی کہ وہ صرف ظاہری کھانے پینے تک محدود نہیں تھی, وہ بہت دور تک دیکھنے والی ایسی عقل رسا ان کے پاس موجود تھی. اس عقل نے دیکھا اور بھانپا, اور انہوں نے سمجھ لیا کہ جو نظام یہاں پر قائم کیا جا رہا ہے تعلیم کے نام سے, اس تعلیم کے نظام کے پیچھے ایک بہت بڑا خطرناک منصوبہ ہے. لارڈ میکالے نے اپنی کتاب کے اندر واضح الفاظ میں اس کو لکھا. اس نے لکھا ہم اس نظام تعلیم سے یہ چاہتے ہیں, الفاظ اس کے نقل کر رہا ہوں, آگے پیچھے کچھ ہوگا لیکن مفہوم اور معنی اور مراد اس کی آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں. اس نے لکھا کہ ہمارے اس تعلیمی نظام سے مقصود ہمارا یہ ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستانی نسل اس تعلیم کو پڑھنے کے بعد یہ ہندوستانی تو رہے اپنے رنگ اور اپنے جسم کے اعتبار سے, لیکن اپنے ذہن اور دماغ کے اعتبار سے وہ انگریز بن جائے.
لارڈ میکالے نے اپنی کتاب کے اندر یہ تصریح کی واضح الفاظ میں نے اپنی بعض کتابوں کے اندر اس کا حوالہ دیا ہے، اس وقت میں جو ہے اس کے حوالے کی ضرورت نہیں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں یہ نظریہ اور منصوبہ تھا جس کو لے کر انہوں نے یہاں کالجوں، یونیورسٹیوں اور اسکولوں کا نظام قائم کرنے کی کوششیں کی اور بہت حد تک کامیاب ہو گئے۔ اس وقت میں علماء نے کہا کہ ان مدارس کے اندر، ان اسکولوں کے اندر، ان کالجوں کے اندر جو ہے داخلہ نہ لیا جائے، اس لیے نہ لیا جائے کہ یہ صرف آپ کو تعلیم دینا نہیں چاہتے بلکہ آپ کا نظریہ بدلنا چاہتے ہیں۔ آپ ہندوستانی رہیں جسم کے اعتبار سے، رنگ اور روپ کے اعتبار سے، نسل کے اعتبار سے، لیکن آپ کا دماغ چینج ہو جائے اور اتنی حد تک چینج ہو جائے کہ آپ ان کے نظریات کو قبول کرتے چلے جائیں، یعنی بالفاظ دیگر انگریز بن جائیں۔ علماء نے اس کے اوپر ضرور نکیر کی، انہوں نے کہا کہ تم پڑھو لکھو سب کچھ بنو لیکن انگریز نہ بنو، ان کا نظریہ قبول نہ کرو، اپنے مزاج کو اور اپنے تشخص کو اور اپنے نظریات کو جو اسلامی ہیں ان کو برقرار رکھنے کی کوشش کرو۔ آپ ڈاکٹر، انجینئر اور یہ اور وہ اور بیرسٹر سب کچھ بن سکتے ہو، لیکن خدا نخواستہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تعلیم کے نام پر ہم اپنے مزاج کو بگاڑ لیں، اپنے نظریات کو ختم کر ڈالیں اور غیروں کے نظریات کو قبول کر لیں، اپنے تشخص کو مٹا ڈالیں، اپنا لباس اور پوشاک اور انداز اور اپنے زندگی کا طرز اور طور و طریقہ انگریزوں جیسا بنا ڈالیں۔ یہ حضرات علماء نے کہا کہ یہ بات نہیں ہونا چاہیے، لیکن لوگوں نے اس وقت علماء کی اس بات کو مانا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ علماء ہمارے دشمن ہیں، یہ علماء ترقی کے دشمن ہیں، یہ علماء تعلیم کے دشمن ہیں، یہ سائنس کے دشمن ہیں، اس لیے ان علماء کی بات کو قبول نہ کیا جائے۔ جوک در جوک لوگ ادھر جانے لگے۔ حاصل کیا ہوا؟ حاصل یہ ہوا کہ بے شک ہم میں مختلف علوم و فنون والے کچھ پیدا ہو گئے، اگرچہ کہ جتنے پیدا ہونے چاہیے اتنے تو پھر بھی نہیں پیدا ہوئے، جتنے پیدا ہونے چاہیے اور جتنی ترقی کرنی چاہیے تھی اتنے تو اب بھی نہیں پیدا ہوئے، اس میں اب بھی ہم پیچھے ہی ہیں۔ لیکن جو ہے ہوا جو وہ یہ ہوا کہ کچھ نظریات بدل دی۔ بہت پہلے اکبر الہ آبادی مرحوم نے اپنے ایک شعر کے اندر ایک عجیب و غریب بات کہی۔ انہوں نے کہا یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی۔ ایک عجیب تاریخ ہے جو اس کے اندر اس نے بیان کر دی اکبر الہ آبادی مرحوم نے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے، اس کو بیان کروں تو پتہ نہیں کتنا وقت لگ جائے، اور آج بیان بھی دیر سے ہی شروع ہوا، اس لیے کہ ہم نکلے تو تھے بہت پہلے، لیکن راستے میں آئے تو ایک جگہ پر ایک مندر اور وہاں پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے بہت دور تک جام لگ گیا۔ تقریباً 25 منٹ 20 منٹ تو وہیں پر رہے ہم لوگ، اور اس کی وجہ سے دیر ہوئی یہاں پہنچنے کے اندر، اور وہ لوگ کچھ منا رہے تھے کچھ کر رہے تھے، وہاں تو پتہ نہیں چلا پیچھے کہ ہم کھڑے ہوئے ہیں کیا ہو رہا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے یا کچھ اور ہو گیا ہے۔ لیکن بہرحال جب وہاں سے کچھ خالی ہوئے اور آگے چلنے لگے تو آگے آنے کے بعد میں معلوم ہوا کہ وہاں کوئی مندر ہے بیچ میں، اس مندر کے پاس میں کچھ لوگوں نے کچھ کیا ہے، ان کا کچھ ہوگا، اس کی وجہ سے پوری ٹریفک یہاں سے وہاں تک جام کر دی گئی۔ تو بہرحال آج بیان بھی دیر سے شروع ہوا، اگر اس کو شروع کروں تو اور بھی وقت لگے گا، اور پورا وقت تقریباً ختم ہی ہو چکا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس شعر میں انہوں نے کہا فرعون جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے اس خیال سے کہ کون سا بچہ موسیٰ ہوگا پتہ نہیں، جو بچہ بھی بنی اسرائیل میں پیدا ہوا اس نے کہا قتل کر دو قتل کر دو۔ تاریخ کہتی ہے، مفسرین نے اس کو لکھا ہے، 70,000 بچے اس زمانے میں قتل کیے گئے۔ دنیا میں ہر زمانے میں ظلم ہوتا آیا ہے،
جن کے ہاتھ میں قوت و طاقت لیکن ان کے پاس دین نہ ہو، جن کے پاس علم ہو دین نہ ہو، وہاں بھی فساد آیا ہے۔ جن کے پاس قوت و طاقت ہو دین نہ ہو، وہاں بھی فساد آیا ہے۔ لیکن اگر قوت و طاقت اور علم کے ساتھ ساتھ شریعت بھی موجود ہو، دین موجود ہو، تو وہاں ساری دنیا کے لیے ہدایت اور ساری دنیا کے لیے رحمت کا پیغام عام ہوا ہے۔ حضرات صحابہ کے دور میں دیکھ رہے ہم کہ اللہ نے ان کو قوت دی، طاقت دی، امارت دی، خلافت دی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ میری مملکت کے اندر کسی جگہ پر ایک کتا بھی اگر بھوکا رہ جائے، مجھے یہ احساس ہے کہ میرے پروردگار کے ہاں میری پوچھ ہوگی۔ ایک کتا بھی بھوکا رہ جائے تو اس کے بارے میں مجھ سے پوچھ ہوگی۔ یہ تھا ان کا احساس۔ جس کا احساس ہو کہ کتا بھی بھوکا رہے تو پوچھ ہوگی، وہ انسانوں کے بارے میں کیا خیال کرتا ہوگا۔ لیکن اس کے بعد آپ دیکھتے آ رہے ہیں علم موجود ہے لیکن وہاں شریعت نہیں، اور جہاں پر حکومت و طاقت موجود ہے اور شریعت ان کے ساتھ موجود نہیں، وہاں ظلم ہی ظلم ہوا۔ آج بھی آپ دیکھ رہے 4 دانگ عالم ظلم و ظلم معلوم ہو رہا ہے۔ ابھی دیکھ رہے ہیں اور سننے میں آ رہا ہے کہ ملک شام کے اندر کیا حال گزر رہا ہے۔ ملک شام کے اندر حالت انتہائی خطرناک، اہل سنت کے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، 4 طرف سے بم باری ہو رہی، بچے مر رہے اور ان کو کھانے کو کھانا نہیں، مر کر عمارتیں ان کے اوپر گر کر بچے اندر سے چیخیں مار رہے ہیں۔ کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں، کوئی کھلانے اور پلانے والا نہیں۔ عورتوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کا بازار گرم ہے، کوئی ان کا رکھوالی نہیں، کوئی ان کا پاسبان نہیں، کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں۔ یہ صورتحال پیدا ہو گئی اور باہر سے جانے کی بھی وہاں کوئی چانس موجود نہیں۔ بھائیوں، ظلم کرنے والوں کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا اقدام ہوتا ہے، لیکن اللہ پہلے ڈھیل دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں پکڑ کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو ہے دعا کرنا چاہیے، ظالموں کے لیے بد دعا بھی کرنا چاہیے، مظلوم کے حق میں دعا بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کی مدد اپنے فرشتوں کے ذریعے کروائے، ان کی نصرت کے اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے نازل فرمائے اور اس کی صورتیں بنا دے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ بہرحال یہ صورتحال ہوتی ہے تو فرعون نے ایک جو ہے 70,000 بچوں کو قتل کیا، اس کو سامنے رکھ کر اکبر الہ آبادی مرحوم نے اپنے انداز فکر کے مطابق یہ شعر کہا، یوں قتل سے وہ بچوں کے بدنام نہ ہوتا۔ قتل کیا تو بدنام ہو گیا۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں ارے 70,000 کو مار دیا، کتنا بڑا ظالم اور خبیث ہے، شیطان ہے۔ وہ کہتے ہیں بدنام نہ ہوتا۔ کب بدنام نہ ہوتا؟ کہتے ہیں کہ اگر اس کے دل و دماغ میں کالج کا نظریہ آ جاتا تو پھر وہ کالج کھول کر موسیٰ کا نظریہ بدل دیتا۔ افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی۔ اگر اس کے ذہن میں کالج کا تصور آ جاتا، وہ کہتا کہ بھئی مجھے بچوں کو مارنے کی کیا ضرورت ہے، کالج کھولوں گا، اس کے اندر تعلیم کے عنوان سے لوگوں کو بلاؤں گا اور ان میں بچے آئیں گے، بنی اسرائیل کے بچوں کو بھی لوں گا اور ان بچوں میں موسیٰ بھی ہوں گے، جو بھی ہوں گے وہ بیٹھیں گے اور پڑھیں گے، ہم ان کے نظریے کو بدل ڈالیں گے، وہ ہمارے ہو جائیں گے، تو پھر موسیٰ کو قتل کرنے کی ضرورت کیا پڑے گی۔ یہی نظریے پر آج لوگ چل رہے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہے۔ ہمارے بچوں کے ساتھ ہم ظلم کر رہے ہیں اور ان کو جہنم کی آگ میں جھونک رہے ہیں، یا ان کے حق میں مال و دولت کا نظریہ سامنے رکھ کر ہم کوئی مفید کام کر رہے ہیں، یہ ہمارے ذہنوں سے نکل گیا ہے۔ بہرحال یہ موضوع بہت ہی تشنا رہ گیا آج، اور بہت تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کرنے کی مجھے ضرورت محسوس ہوتی ہے آج کے دور میں۔ پھر دیکھا جائے گا، اس کے اوپر عرض کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔